چاہتا ہوں غلطیوں کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت دوبارہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. لکھا ہے، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. خدا ان کی برکت اس کے پاس جانے کے پڑے اور سنے جانے کا ہو. آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو دکھا دیا ہمارا خدا مسیح یسوع میں ہمارے رحم بات، ہم بڑی آجزی غریبی اور فروختی کے ساتھ تیرے فضل کے خط کے سامنے آئے ہیں. تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیری تمام نعمتوں برکتوں اور رحمتوں کے لیے، تیرے فضل اور پیار کے لیے، آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے. خداوند تیرے لوگ تیرے حضور حاضر ہیں. تو اپنا کرم کر کے تیرے پاک کی رہنمائی کرے، اپنا فضل عطا کر اپنے خادم کو بھی جس طرح سلامتی کے ساتھ لایا اسی طرح پاکی کے معمولی سے استعمال کر سننے والوں کو بہتر دے. اپنا خادم کا علم اور عقل یہ دونوں ناقص ہیں انہیں دور کر کے اپنا فضل عطا کر، اپنی مہربانی کر. خداوند کو تیرے جلال کا سبب کرے، ہماری تمام کمزوریاں تیرے فضل سے معاف ہو اور ہم پاکوں کے وسیلے سے قائلیت پا کر تیرے کلام کو سننے اور سنانے والے بن. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. یہ جو آیت آج ہمارے سامنے ہے بڑی اہم آیت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی، اور خاص طور سے جو مشنیں ہیں ان کے لیے، کیونکہ مشنوں میں یا ویسے تو سارے اداروں میں ایسا ہوتا ہے، دیس کو بھی بدلنے، لیکن مشنوں میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. خدا اپنے بندے پولس رسول کو یہ مکاشفہ دیتا ہے اور وہ کلیسیا سے یہ سوال کرتا ہے کہ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ یہ فیصلہ مجھے بھی کرنا ہے اور آپ کو بھی کرنا ہے، کیونکہ اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہم آدمیوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، خدا سے کم ڈرتے ہیں. آدمیوں کو زیادہ دوست رکھتے ہیں اور خدا کو کم دوست رکھتے ہیں. پھر لکھے ہے، کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ یہ بھی سوال ہے ایک ہمارے سامنے، جس طرح پولس رسول کہہ رہا ہے کہ کیا ہم آدمیوں کو خوش کرنے والے؟ ہماری تو عادت ہی یہ بن گئی ہے نا کہ ہمیں صرف آدمیوں کو خوش کرنا ہے، باقی خدا کا کام، خدا کا کلام، خدا جدھر مرضی جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے انسانوں کو خوش کرنا. تیسری بات جو یہاں رسول کہہ رہے ہیں وہ ہے، اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہو. یہ پلے باندھ لیں کہ اگر ہم سارے آدمیوں کو خوش کرنے والے ہیں تو خدا کے دوست یا خدا کے بندے نہیں. اس میں کوئی بہت بڑا گہرا فلسفہ نہیں ہے، ایک سادہ سی بات ہے کہ اگر ہم صرف آدمیوں کو خوش کرتے ہیں خدا کی پرواہ کیے بغیر، جو کہ ہم نے اپنا وتیرہ بنا لیا، مشنوں میں تو خاص طور سے بنا ہوا ہے نا، باقی اداروں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم انسانوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، خدا کو بھی. اور اگر ایسی ہماری حالت ہے تو پھر رسول یہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم مسیح کے بندے نہیں، کیونکہ اس نے ہمیں اس بات کے لیے نہ بلایا ہے نہ اس بات کے لیے مقرر کیا ہے. میں جب یہ پیغام تیار کر رہا تھا تو مجھے وہاں ایک مثال ملی کہ ایک شخص اپنی والدہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، اس کے بعد ایک اور نرس آئی اس خاتون کو چیک کرنے کے لیے، اس کی آنکھوں کا پریشر چیک کرنے کے لیے. جب ہم جاتے ہیں آنکھوں کے اسپتال میں تو آنکھوں کا پریشر چیک کرتے ہیں. اس نے اس کی نظر کا معائنہ کیا اور جب رپورٹ بتائی تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی آنکھوں کے پریشر سے
پریشان بھی ہو گیا، حیران بھی ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ آنکھوں کا جو نارمل پریشر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 15 سے 20 تک، تو اس نرس نے اس کی بوڑھی ماں جو 90 سال سے بھی اوپر تھی اس کا پریشر بتا دیا 54، 50 اور 4۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر وہ فوراً اپنی ماں کو آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ اس نے کہا اس کی آنکھوں کا پریشر تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ پہلی نرس جو تھی اس نے جو آلہ استعمال کیا وہ غلط تھا، اور دوسرا وہ بوڑھی خاتون کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، اس نے اس کو خوش کر دیا کہ بھائی تیری آنکھوں کا پریشر اتنا زیادہ ہی ہے۔ دراصل پہلی نرس جس نے آنکھوں کا پریشر چیک کیا تھا اس کا آلہ درست نہیں۔ اب میں نے آپ کو مثال کیوں کہ ہم بھی جس سے اپنے آپ کو ناپتے ہیں ہمارا آلہ ہی غلط ہے جس سے ہم ناپتے ہیں۔ ہمارا آلہ کون ہے؟ انسان۔ وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے ہم کوئی برا کام بھی کرے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے، وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے ہماری سائے کرتے ہیں، ہماری خوشامد کرتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، بیوی اپنے بندے کے لیے کرتا ہے، بندہ اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے، مشنوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم خوش کرنے کے لیے ہم وہ آلہ ہے جو ہے ہی خراب۔ اگر درست آلہ استعمال کرنا ہے اپنے آپ کو ناپنے کے لیے تو پھر یہ خدا کا کلام۔ یہ جو رپورٹ دیتا ہے ہماری آنکھوں کی یا کسی چیز کی بھی، اس سے بہتر رپورٹ کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا دل بھی بتا دیتا ہے کہ اس کا دل کہتا ہے، آنکھیں کہتی ہیں۔ اسی طرح ہم بہت سے انسان جو اپنی نگاہیں اپنے دوستوں پر، رشتہ داروں پر، اپنی ملازمت یا اپنے پیشے پر لگائے ہوئے، اور یہی سب سے خطرناک بات ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات اپنے گھر میں سکون پیدا کرنے کے لیے، میں نے ہمیشہ آپ کو کہا کہ کوئی اگر کہے کہ جی پائل صاحب مجھے کہنے تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ یاد ہے، کیونکہ جتنا آپ کے لیے کلام ہے میرے لیے اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ خاوند لڑائی کرتا ہے تو بیوی بیچاری خوش کرنے کے لیے، گھر میں سکون رکھنے کے لیے جو بھی پاپڑ بیلتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، خوش بھی اسے رکھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے۔ اسی طرح اگر خاتون لڑائی کرتی ہے تو بندہ اس کو خوش کرنے کے لیے، کئی لوگ بیٹوں میں ایسا کرتے ہیں، کئی لوگ گھروں میں، کلیسیوں میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے شریک حیات کو، وہ بندہ ہو یا عورت ہو، ہم اپنی شریک حیات کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کیونکہ ہم خدا کو ناراض کر سکتے ہیں، اپنے کسی بندے کو نہیں ناراض کرتے، نہ اپنی بیوی، نہ شوہر، نہ اپنے کسی عزیز۔ دراصل اگر کلام کی روح سے دیکھا جائے تو ہم ایسا کرتے کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ خدا کا حکم توڑ کے، کلام کی بات توڑ کے آپ کسی اپنے عزیز کو، اپنی بیوی کو، بچے کو، شوہر کو یا رشتہ دار کو یا کلیسیا کے ممبر کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں، ہم کبھی خدا کے پاک روح کے تابع ہو کر ایسا کرتے نہیں ہیں۔ جو خوشی اور اطمینان ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں، اپنی کلیسیاؤں میں، وہ ہمیں نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کہ ہم خدا کو دوست نہیں بناتے، ہم انسانوں کو دوست بناتے۔ ہم خدا کو خوش نہیں کرتے، ہم انسانوں کو خوش کرتے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے خدا کو خوش کرنا۔ خدا کو خوش کیے بغیر اگر آپ انسانوں کو خوش کرتے ہو تو کبھی سکون نہ گھر میں ہوگا، نہ کلیسیا میں ہوگا، نہ ملک میں ہوگا، نہ کسی ادارے میں ہوگا۔ سب سے اول کام ہمارا کیا ہے کہ اپنے
خدا کو خوش کریں، اپنے خدا کے ساتھ زیادہ دوستی رکھیں۔ خدا کو دوست بنائے، انسانوں کو نہیں۔ انسانوں کو خوش نہ کرے، خدا کو خوش کرے، کیونکہ اگر کوئی آدمیوں کو خوش کرتا رہتا ہے تو وہ مسیح کا بندہ نہیں ہوتا۔ اب غلطی جو ہے کہاں ہوتی ہے، یا ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ گھر میں امن رہے، گھر میں سکون رہے، ادارے میں سکون رہے۔ لیکن سکون آتا اس لیے نہیں ہے کہ ہم خدا کو خوش کرنے سے پہلے انسانوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں مجھے اور آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کلام مقدس واضح طور سے بتاتا ہے، بڑے سخت لفظ ہے۔ ذرا یرمیا نبی کی کتاب نکالیے کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ 17واں باب 5ویں اور 6 آیت کا پہلا حصہ، یرمیا نبی کی کتاب اس کا 17واں باب اور 5ویں اور 6 آیت کا پہلا حصہ اس طرح خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے، ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا۔ ملعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنتی۔ کہ ملعون ہے وہ شخص جو آدمی یعنی انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ بازو جاننے کا مطلب ہوتا ہے کہ جی میں فلانا میرے نال ہے، فلانا میرے نال ہے، فلانا میرے نال ہے۔ یہاں ہم دوسروں سے مدد ڈھونڈتے ہیں خدا کی نسبت، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا، جس کا دل خداوند سے کسی صورت میں برگشتہ ہو جائے وہ لعنتی۔ اور پھر لکھیں کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا۔ یہ رتما کہتے ہیں جھاڑیوں والی زمین یا جھاڑیوں والا علاقہ جہاں کوئی فصل نہیں ہوتی۔ تو ایسا شخص جو خداوند کی بجائے انسان کو اپنا بازو جانتا ہے، جو انسان خدا کی بجائے انسان پر بھروسہ کرتا ہے، وہ ایسا ہی ویران ہوگا، ملعون بھی ہوگا اور ویران بھی ہوگا، جیسے جھاڑیوں والا علاقہ ہوگا۔ کوئی فصل نہیں ہے، کوئی درختی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس کا انجام ایسا ہی ہے۔ اگر ہم خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے سمجھتے ہیں کہ ہم کسی انسان کی وجہ سے کامیاب اور خوش ہیں، تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اگر ہم کامیاب ہیں، اگر ہم خوش ہیں، تو یہ صرف خدا کی وجہ سے۔ اول درجہ جو ہے وہ خدا کا ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو خوش کیے بغیر انسانوں کو خوش کر لیں گے، تو یہ بھی غلطی ہے۔ خدا کو خوش کیے بغیر انسانوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ خدا پر بھروسہ کیے بغیر انسانوں پر بھروسہ کرنا اچھی حالت نہیں ہے، بلکہ آدمی پر توکل کرنا، جیسا یرمیا کی معرفت کہا گیا، یہ لعنت کی حالت ہے۔ کیونکہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کی طرف سے اپنی منظوری یا اپنے جواب کاری کا بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ لوگ مجھے اچھا کریں، لوگ مجھے اچھا کریں۔ لوگ نہ بھی اچھا کہیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یوحنا رسول کی بات پر خدا کا پاک کلام 5 باب اس کی 44ویں آیت دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ یوحنا رسول کی بات پر خدا ان کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 44ویں آیت میں خدا کا پاک کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، خدا کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے سے عزت چاہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ فلانا بھی میری عزت کرے، فلانا بھی میری عزت کرے، اور میں کسی کے پیڑا نہ بن۔ سنیے کیا لکھا ہوا ہے، تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی
طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے کیوں کر ایمان لا سکتے؟ ہم تو ایماندار ہی نہیں، اگر خدا کی طرف سے عزت دی نہیں مانتے اور انسانوں سے صرف عزت چاہتے تو کلام کہتے کہ تم کیوں کر ایمان لا سکتے؟ ایمان ہی نہیں لا سکتے۔ ایسی حالت بڑی خطرے کی حالت ہے، کیونکہ اکثر ہمیں یہی خوف رہتا ہے کہ لوگ ہم پر تنقید کریں گے، لوگ ہماری عدالت کریں گے، ہمیں پرکھیں گے، جانچیں گے کہ یہ ایسا بندہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عدالت اوپر بھی تو ہے نا۔ اگر دنیا کی عدالت میں شاید بہت سارے لوگ جو ہے وہ ناکام ہو جائیں، لیکن اصل پرواہ جو ہے وہ خداوند کی عدالت کی۔ اور اس کو کتنا اچھا کہتے تھے لوگ، چلیے پالوس کو بھی چھوڑ دیجیے، خداوند یسوع مسیح کو کتنا اچھا کہتے تھے۔ کبھی پڑھا آپ نے کلام مقدس؟ کیا کہتے تھے؟ یہ کفر بکتا ہے، اس کو کہتے تھے یہ کفر کرتا ہے، یہ بازگول کی مدد سے بدروہیں نکالتا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا الزام ہوگا کسی کا کہ یہ بازگول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا اور یہ کفر کہتا ہے۔ خدا کا کلام سناتا تھا یسوع مسیح جو خود کلمہ ہے خدا کا، وہ کلام سنائے تو دنیا کیا کہتی ہے کہ یہ کفر ہے۔ آج بہت سی دنیا، ایک بہت بڑی دنیا مسیحیوں کو کلام سناتے وقت یہی کہتی ہے کہ یہ کفر کہتے رہو بھائی، ہم نے تو خدا کا کلام سنا ہے۔ گڑبڑ تب ہوگی جب ہم خدا کا کلام چھوڑ کے انسانوں کو خوش کریں گے کہ انسان خوش ہو جائے خدا کا کلام جہاں مرضی جائے۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، انسان کو خوش کرنے کی بجائے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ انسان کو دوست بنانے کی بجائے پہلے خدا کو اپنا دوست بنائیے۔ اگر ہمیں ہر وقت یہی خوف رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے کیا سوچیں گے، میں کسی کے آگے برا نہ بنوں، تو خدا کا کلام کہتا ہے انسان کا ڈر پھندا ہے، لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے کہ انسان سے اگر ڈرتے ہو تو یہ پھندا ہے۔ خدا سے کیوں نہیں ہم خوف کرتے؟ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آج ہم سب کے لیے یہ سوچنے کا موقع ہے، کیا ہم لوگوں کو خوش کرنے والے ہیں؟ اور جو کچھ لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں وہ کچھ کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم وہی کچھ کریں اور وہی کچھ کہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہر کوئی اچھا کرے۔ ایمانداروں میں ایک بہت بڑی مثال پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت دنیا میں، اس وقت بھی بلکہ تھے، ہر وقت ہی ہر دور میں رہے، رسولوں کے دور میں بھی تھے، ایمانداروں کے ہر ایک دور میں، جب سے میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ قائن اور حابل سے لے کر حابل کا کوئی مجھے بتا دیجئے کہ قصور کیا تھا کہ اس کے بھائی نے اسے قتل کر دیا۔ کوئی قصور تھا اس کا؟ کوئی اس کو گالی نکالی تھی؟ کوئی اس کی چوری کی تھی؟ کیا کیا تھا؟ وہ اپنی راہ پہ، خداوند کی راہ پہ چل رہا ہے، اور جو خداوند کی راہ پہ چلتا ہے اس کا ہدیہ خداوند نے قبول کر لیا۔ تیرا دل ہی نہیں ٹھیک، تیرا ہدیہ نہیں قبول کیا، اس میں حابل کا کیا قصور تھا؟ وہ قصور تھا حابل۔ تو اگر آپ خدا کا کلام سناتے ہیں، اگر آپ خدا کی راہ پر چلتے ہیں، دنیا آپ کو برا کہتی ہے، اس میں آپ کا کیا قصور؟ تو کیا ہم دنیا کو خوش کریں یا خدا کی پرواہ کریں؟ یہ آپ اپنا فیصلہ کر لیجیے کہ ہمیں خدا کو دوست بنانا ہے، انسانوں کو دوست نہیں بنانا۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 43ویں آیت سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 43ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں کہتا ہے، کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے ہیں۔ تو جس کو خدا عزت دے وہ زیادہ اعلیٰ بات ہوتی ہے یا جس کو خدا انسان عزت دے؟ انسانوں نے مسیح کو عزت دی تو وہ عزت کدھر گئی؟ ایک ہفتہ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پہ آتا ہے، یہ انسانوں کی عزت تھی نا۔ تو ہفتے بعد کیا ہوا؟ پتہ کیا ہوا تھا؟ اس کو سلیب دے، یہی ہمیں انسانوں کی طرف سے عزت ہے۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ مسیح خداوند کو خدا نے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے
आधा। उसमें दुनिया का कोई अमल न करनी, दुनिया उस नाम को नीचे ला नहीं सकती जो मर्जी कर। इसी तरह जिसको खुदा इज्जत देता है उसकी इज्जत पर कोई हरफ उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि खुदा न चाहे। इंसानों की इज्जत चाहने वाले या इंसानों से इज्जत पाने वाले आज इज्जत में है, कल रुसवा हो जाएंगे। यही करती है दुनिया। आज एक लीडर बनाते हैं, उसको वोट देते हैं, आज वो बड़ा अच्छा होता है, अगला इलेक्शन आता तो उससे बुरा बंदे कोई नहीं होता। इसी तरह अपने हम राज्य में देख लीजिए। तो जिसको खुदा इज्जत देता है, जो खुदा को अपना दोस्त बनाता है, जो खुदा खौफ है, जो खुदा की शरीयत पर अमल करता है, उसी की इज्जत कायम रहती है। जो खुदा को अपना दोस्त बनाता है वही कायम रहता है। आज मेरे लिए और आपके लिए भी सोचने का मौका है कि जो मंसूबा आप सुबह उठते हैं, दुआ करते हैं। मैंने एक दफ़ा गुजारिश की थी कि अपने अपने ख़ानदानों में दुआ को रिवाज में, ये बड़ी अच्छी बात है, बरकत बात है। मुझे नहीं पता कि आप करते हैं नहीं करते, ये आपका और खुदावंद का मामला, मैं तो नहीं जज कर सकता। मैं सिर्फ इतनी मेहनत कर सकता हूँ, इल्तिजा कर सकता हूँ कि अपने ख़ानदानों में दुआ को रिवाज कीजिए, अपने बच्चों के साथ, अपने साथी के साथ। काम होते रहते, काम रुकते नहीं, लेकिन दुआ के लिए भी वक्त निकालना सीखें। आज आप उठते हैं सुबह, एक प्रोग्राम बनाता है, मैं इतने जाना, ऐ करना, ऐ करना। क्या उस मंसूबे में या उस प्रोग्राम में खुदा को खुश करना भी शामिल है कि नहीं है? अगर उस मंसूबे में आपका 20 काम हो एक दिन के, अगर एक भी ऐसे उस मंसूबे में नहीं है कि मैंने खुदा को भी खुश करना है, तो फिर वो 20 को 20 बर्बाद। इसलिए अपने प्रोग्राम में खुदावंद को खुश करने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि खुदावंद को खुश करना हमारे लिए इंसानों को खुश करने से ज़्यादा बेहतर है। मेरे एक दफ़ा रसूल की आवाज़ हमारे कानों को पहुंचती है, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना हो। कितनी दफ़ा उसे मार पड़ी, कितनी दफ़ा खतरों में पड़ा, लेकिन उसने इंसानों को खुश नहीं किया। उसने अपने खुदा की परवाह की, अपने खुदा को दोस्त रखा, अपने खुदा को खुश किया। यही हमारा हाल होना चाहिए। अगर हम पहले खुदा को खुश करें और उसके बाद इंसानों को, तो इससे हमें दिली इत्मीनान और खुशी हासिल हो सकती है। अब जो जुमला बोलने लगा हूं, मेहरबानी करके कान खोल के सुनो। दूसरों की अगर आप खिदमत करते हैं किसी भी तरीके से, जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर, अगर तो आप एहसान समझ के करते हैं तो ये खिदमत नहीं, ये जान लीजिए। दूसरों की खिदमत करना वो कुर्बानी है जिससे इंसान को खुशी मिलती। अगर आपको दूसरों की खिदमत करके खुशी नहीं मिलती तो ये कुर्बानी नहीं, और ये ऐसी खुशी है जो बदले में किसी किस्म का तकाजा नहीं करती। और हमारी मुसीबत ये है, मैं हूं, आप हो, कि हम लोगों की खिदमत करके दूसरों से भी तवक्को करते हैं कि वो भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक करें। वो खिदमत नहीं है। दूसरे खिदमत करें ना करें, हमारे साथ जो भी सलूक रखें, हमारा काम है दूसरों की खिदमत करते जाए। क्योंकि खिदमत जो है वो कभी तकाजा नहीं करती, क्योंकि ये मोहब्बत है। हर एक की कोशिश में ये होती है, क्योंकि हमने ये आदत बना ली हुई है मुआशरे में, बरादरी में, कलीसिया में, अपने काम काज पर। हर एक की यही कोशिश होती है कि लोग मुझे अच्छा करें, कोई मुझे बुरा ना करे। अगर सब लोग आपको खुश करें या खुश हैं और आप हर एक को खुश करने की कोशिश में रहते हैं, तो आपने कभी शायद ये नहीं सोचा कि खुदा का कलाम क्या कहता है। अगर आप एक जवारी को जवारी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि चलो नहीं, वो बिनु की कह रहे जा रहे, बिनु आया अंदर।
اگر ایک شرابی کو شرابی نہیں کہیں گے، حرام کار کو حرام نہیں کہیں گے، جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ بگاڑنا نہیں چاہتے. خدا کے ساتھ بگاڑنا پسند کر لیتے ہو، انسانوں کے ساتھ بگاڑنا نہیں پسند کرتے. سن لیجیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے. مقدس لوکا کی انجیل 6 باب اور 26ویں آیت سن لیجیے کیا لکھا ہوا. مقدس لوکا کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل اس کے 6 باب اور اس کی 26ویں آیت میں جو لکھا ہے. یہ انہوں نے نکال لیا نہیں تو ادھر لے لیے لگا دو تاکہ سب پڑھ لیں. دیکھیں، افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کریں. اسی آدھے بھی میں بڑا چنگا بسی سارے ملو اچھا کہیں گے. یہ تو افسوس کی بات ہو گئی ہے. یہ تو افسوس کی بات ہو گئی ہے. آپ کو اگر ساری دنیا اچھا کہتی ہے تو، اگر ایک ایماندار بھی آپ کو اچھا کہتا ہے، بے ایمان بھی آپ کو اچھا کہتا ہے، جواری بھی آپ کو اچھا کہتا ہے، حرام کار بھی آپ کو اچھا کہتا ہے، نشئی بھی آپ کو اچھا کہتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو سچی بات بتائی نہیں. آپ نے کبھی کسی کو خدا کا کلام سنایا ہی نہیں کہ بھائی یہ برا کام ہے. جب آپ اس کو برے کام سے روکیں گے یا کہیں گے وہ آپ کے خلاف ہوگا. لیکن اگر سب لوگ آپ کو اچھا کہیں، بھلا کہیں، تو یہ افسوس کی بات ہے. افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. جو خدا کا کلام آپ کو غلط طریقے سے سناتے ہیں ان کی آپ تعریفوں کے قربان دیتے ہو. جو آپ کو خدا کے کلام کے خلاف لگا رہے ہیں، جو آپ کو خدا کے خلاف تعلیم دے رہے ہیں، آپ نے ان کے بھی قربان دیے. تو یہ تو افسوس کی حالت ہے. آپ کدھر سوچ رہے ہو کہ جھوٹا کلام سنانے والا بھی بڑا اچھا ہے. جھوٹا جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ میں ہوں یا کوئی اور. اس لیے اپنے آپ میں محتاط رہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا انسانوں کو خوش کرتے ہیں یا خدا کو خوش کرتے ہیں. جھوٹے جو ہوتے ہیں، خوش آمدید جو ہوتے ہیں، ان کے باپ دادا بھی جھوٹے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے. کہتے ہی ان کے کو واہ 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 کیا کلام سنایا جی، کیا بات کی ہے جی، وہاں جاؤ تو یہ ہوتا ہے، وہاں جاؤ تو یہ ہوتا ہے. یہ اسی لیے بڑھ جاتے ہیں نا. یہ منجی جو ہے وہ نکلتا ہے بیلا جہا. اسی طرح اور فصلوں میں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو خدا کے کلام میں بھی مثال دی گئی. اگر آپ ان کو اکھاڑیں گے نہیں تو وہ بڑھتی رہیں گی نا. تو چونکہ آپ اکھاڑتے نہیں ہو، کوئی ان کے خلاف بولتا نہیں ہے، کوئی ان کی تعریف کے خلاف نہیں بولتا، ان کو قبول کرتے ہیں، ہم بلکہ اپنے گھروں میں انہیں خوش آمد کہتے ہیں. اس لیے وہ بڑھتے ہیں، اور پھر جب بڑھتے ہیں تو وہ جو قوت فصل کی ہوتی ہے اس سے زیادہ قوت وہ جڑی بوٹیاں لے لیں. یہ نقصان ہوتا ہے فصل. اسی طرح کلیسیا کو بھی ان جھوٹے نبیوں سے، ان جھوٹے خاتموں سے نقصان ہو رہا ہے جو خدا کے کلام کے خلاف ہے. مجھے یہاں 40 سال ہو گئے. 40 سال میں جو تعلیم دی، جتنی بھی میری تھی، خدا نے جو بھی مجھے دیا تھوڑا بہت، جو بھی میرے سنا ہے، اگر آج ایک بچہ اٹھ کے مجھے کہے کہ جی غوطے کا بپتسمہ جائز ہے، اس کا مطلب میں 40 سال تو جھوٹ بولتا رہا نا آپ سے. اگر ایک بچہ مجھے اٹھ کے کہتا ہے جی غیر زبانیں جو ہے یہ بولنی چاہیے، آپ نے ہمیں کبھی سکھایا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تو میں تو 40 سال غلط تعلیم دیتا رہا. تو عزیز بہن، عزیز بھائی، مجھے گولی مار دو، مجھے چھوڑ دو، میری طرف نہ دیکھو، خدا کے کلام کی طرف دیکھو کہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے. نہ انسانوں کو خوش کرنے کے پیچھے لگے رہو، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ دشمنی ہے. جو انسان کو اپنا دوست بناتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے. اور انسانوں کو خوش کرنے کی بجائے ہمیں خدا کو خوش کرنے کی ضرورت ہے. زبور کی کتاب اس کا 12واں زبور ذرا دیکھیے جی. جو خوش آمدید لب ہوتے ہیں نا، بھی جھوٹیاں تریفاں کری جانیاں، بھاویں کوئی جھوٹا بھی ہوئے کہ اور بھی بلے 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 کری جانا. چوڑی چوٹی لواندے ہو پنجابی. خوش آمدی کے لیے کلام مقدس میں سنیے کیا لکھا ہوتا ہے. زبور نمبر 12 اس کی دوسری اور تیسری آیت. وہ اپنے ہمسائے سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ خوش آمدی لبوں سے دو رنگی باتیں کہتے ہیں. دو رنگی باتیں کیا کیا ہوتی ہیں؟
کہ سچا آ گیا دونوں بھی صحیح کر دیتا ہے، جھوٹا آ گیا دونوں بھی سچا کرتے ہیں. دو رنگی دوگلی بات ہے. وہ اپنے خوش آمدی لبوں سے یہ خوش آمدی لفظ یہ دو رنگی باتیں کہتے ہیں. اور لکھیں خداوند سب خوش آمدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والے زبان کو کاٹ ڈالے گا. یہ خدا کے کلام کا فیصلہ. میری زبان اگر ایسا کرتی ہے تو وہ یہ بھی کٹ جائے گی. آپ کی زبان اگر ایسا کرتی ہے تو وہ بھی خداوند کاٹ ڈالے گا. دو رنگی باتیں چھوڑ دیجیے، خوشامد چھوڑ دیجیے. حق اور سچ کی بات خداوند کے کلام کے مطابق کہنے کی ضرورت پیدا کی. آج ہم سب کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے والے ہیں یا خدا کو. خدا کو اپنا دوست بناتے ہیں یا انسانوں کو. اور دعا کریں، خدا سے فضل مانگیں کہ ہمارا سب سے بڑا زندگی میں مقصد خدا کو خوش کرنا ہو، نہ کہ انسان. خدا آپ کو اور مجھے برکت دے. ہم سب خدا کے تابع رہ کر، اس کے کلام کے تابع رہ کر اپنی زندگی گزارنے والے ہیں.